وفیہ رفض لکثیر من القواعد. جمہور اشاعرہ نے صفات باری کو قدیم بالزمان اور حادث بالذات کہا تھا. کیا کہا تھا؟ قدیم بالزمان حادث بالذات. جمہور اشاعرہ نے یہ کہا تھا کہ صفات قدیم بھی اور حادث بھی ہیں، قدیم بالزمان اور حادث بالذات ہیں. تو متاخرین نے ان کے قول کو رد کیا تھا اور کہا تھا یہ جو آپ جو کہہ رہے ہیں یہ تو دو متضاد باتوں کا قول کرنا ہے اور یہ اجتماع متفقین لازم آ رہا ہے کہ حادث بھی اور قدیم دونوں کیسے ہو سکتا ہے. متکلمین کے یہاں تو حادث اور قدیم دونوں متضاد ہیں اور آپ دونوں کو کہہ رہے ہیں جمع کرنے کا دونوں سوال ہمارے حادث بھی ہے قدیم بھی ہے. یہ تو اجتماع متفقین کو حکم لگانا یہ جائز نہیں ہے. اس کے بعد شارح کہتے ہیں کہ جمہور اشاعرہ کا صفات باری کو قدیم بالزمان اور حادث بالذات کہنے میں بہت سے اسلامی قواعد کا ترک لازم آتا ہے. نہیں کہنا چاہیے. کون سے اسلامی قواعد کا ترک لازم آتا ہے؟ 3 اسلامی قاعدہ ہے. نمبر 1، اللہ تعالیٰ فاعل مختار ہے. یہ اسلامی قاعدہ 1. اللہ تعالیٰ کیا ہے؟ فاعل مختار ہے. یعنی اللہ تعالیٰ جو بھی کام کرتے ہیں اپنے ارادہ اور اختیار سے کرتے ہیں، مجبور ہو کر نہیں کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ سے جو چیز بھی صادر ہوتی ہے ان کے ارادے کے اختیار سے صادر ہوتی ہے. یہ پورا عالم، پوری سنسار، پوری کائنات اللہ سے صادر ہوا ہے. اللہ نے پوری کائنات سنسار کو جنم دیا ہے، اس کو وجود میں لایا ہے اپنے اختیار اور ارادے سے، مجبور ہو کر کے نہیں. تو اللہ تعالیٰ فاعل مختار ہے. پہلا اسلامی قاعدہ یہ ہے. دوسرا اسلامی قاعدہ یہ ہے کہ فاعل مختار کا معلول حادث بالزمان ہوتا ہے. یہ جو فاعل مختار ہوتا ہے اس کی ذات سے جو بھی صادر ہوگا وہ حادث بالزمان ہوگا، یعنی حادث ہوگا. تو فاعل مختار سے صادر ہونے والی جو بھی چیز ہوگی، فاعل مختار کے ذریعے وجود میں آنے والی جو بھی چیز ہوگی، فاعل مختار کا جو بھی معلول ہوگا، فاعل مختار جس چیز کو وجود بخشیں گے وہ حادث بالزمان ہوگا. فاعل مختار کا معلول حادث بالزمان ہوتا ہے. یہ دوسرا اسلامی قاعدہ ہے. دونوں باتیں سمجھ میں آئی. تیسرا، کسی فاعل سے کسی چیز کا صدور اس کے اختیار اور ارادے کے بغیر ہونے کو ایجاب کہا جاتا ہے. کیا کہتے ہیں اس کو؟ کسی فاعل سے کسی چیز کا صدور اس کے اختیار اور ارادے کے بغیر صادر ہونے کو کیا کہتا ہے؟ ایجاب. جیسے آگ سے حرارت اور احراق کا صدور آگ کے اختیار اور ارادے سے ہوتا ہے کہ آگ کے اختیار ارادے کے بغیر ہوتا ہے؟ بولو. آگ کے اختیار ارادے سے ہوتا ہے احراق کا صدور. بغیر ارادے کے بغیر اختیار ہوتا ہے نا. تو بغیر اختیار بغیر ارادے کے آگ سے احراق کا صدور، حرارت کا صدور، آگ کا جلانا، یہ ایجاب کہلائے گا. کیا کہلائے گا؟ ایجاب کہلائے گا. تو تیسرا اسلامی قاعدہ یہ ہے کہ ایجاب اللہ تعالیٰ کے نقص اور عیب ہے. اگر یہ کہیں کہ اللہ تعالیٰ سے کسی چیز کا صدور اللہ تعالیٰ کے اختیار ارادے کے بغیر ہو رہا ہے، اگر یہ کہیں یہ اللہ تعالیٰ کے نقص اور عیب ہے، کوئی اللہ مجبور ہے؟ جیسے آگ جلانے پر مجبور ہے، آگ جلانے پر مجبور ہے. آگ کا اختیار ارادہ کچھ نہیں ہے. ایسا نہیں کہ وہ چاہے تو جلائے چاہے تو نہ جلائے، ایسا نہیں ہے. انگلی ڈالو گے آگ جلائے کرے گی. کتنا اس کی پوجا کرو گے، 70 سال تک پوجا کرتے رہو گے، آگ انگلی آگ جلائے گی. سانپ کو اگر کتنا پوجا کرے گا، دودھ لبا ملائی کھلاؤ گے، وہ آگ کاٹوے کرے گا. ایسا ہوتا ہے نہیں کاٹتا ہے وہ. ابھی تو جا رہا ہے وہ بول بم، اب شاید وقت ختم ہو گیا. کیا ہوا؟ گھور بم. تو کئی جگہ سانپ کاٹنے کے واقعات ملے. جہیں کہیں سو جاتا ہے نا سانپ کاٹتا ہے، اب وہاں پر اس کو بھگائے گا، مارو مارو نہیں مارو. کیا بولے گا؟ بولے شنکر، بولے شنکر، گوڑ لگے چھو، بولے شنکر چلو جا چلو، گوڑ لگے چھو، جا جا جا. جو بولے بولے شنکر سیکھ رہا ہے. تو بولے بابا یہ بولے شنکر کہتا ہے. بولے نا، ہاں ٹھیک بولے، بولے نا. تو کیا تھے؟ تو ایجاب اللہ تعالیٰ کے نقص اور عیب ہے. اللہ تعالیٰ کے ایجاب کیا ہے؟ نقص اور عیب. تم جگہ کیوں؟ تم سو نہ دے.
ارے ان لوگوں کو سونا چاہیے. ارے تمہارا سونا ان لوگوں کو جاگنا برابر ہے. یہ 3 اسلامی قاعدے ہوئے نا. تو صفات باری کو حادث قدیم بالزمان اور حادث بالذات کہنے میں ان تینوں اسلامی قاعدہ کا ترک لازم آتا ہے جو کہ جائز نہیں ہے. کیسے اسلامی قاعدہ کا ترک لازم آتا ہے سمجھو میری بات کو. تینوں قاعدہ کو یاد رکھنا. صفات قدیمہ جو حادث بالزمان ہے وہ 2 حال سے خالی نہیں. صفات قدیمہ کا صدور جس کو تم حادث بالزمان مان رہے ہو قدیم بالزمان مان رہے ہو. صفات قدیمہ جس کو تم قدیم بالزمان مان رہے ہو وہ 2 حال سے خالی نہیں. اللہ تعالیٰ سے اس کا صدور یا تو اللہ تعالیٰ کے اختیار و ارادے کے بغیر ہوگا یا اللہ کے اختیار و ارادے سے ہوگا. 2 بات ہوگی. اگر صفات باری کا صدور علم قدرت سما بصر ارادہ مشیت تکوین کلام حیات وغیرہ کا صدور اللہ تعالیٰ سے اس کے اختیار و ارادے کے بغیر اگر ہوگا تو اس کا مطلب اللہ تعالیٰ فاعل مختار نہیں ہوئے, فاعل غیر مختار ہو گئے. تو اللہ تعالیٰ کا فاعل غیر مختار ہونا لازم آیا, جبکہ اسلامی قاعدہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فاعل مختار ہے. تو پہلا اسلامی قاعدہ چھوٹ گیا, ترک ہو گیا نا. تو صفات قدیمہ بالزمان کا صدور اللہ تعالیٰ سے یا تو اللہ تعالیٰ کی اس کے اختیار ارادے کے بغیر ہوگا یا اختیار ارادے سے ہوگا. اگر کہتے اختیار ارادے کے بغیر ہوگا تو ایسی صورت میں اللہ تعالیٰ کا فاعل غیر مختار ہونا لازم آتا ہے, جبکہ اسلام کا قاعدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فاعل مختار ہے. جو کام کرتے ہیں اپنے اختیار ارادے سے کرتے ہیں, مجبور ہو کر نہیں کرتے ہیں. تو پہلا اسلامی قاعدہ چھوٹا, ترک ہو گیا. اور اگر یہ کہتے ہو کہ صفات باری کا صدور اللہ تعالیٰ سے اللہ تعالیٰ کے اختیار ارادے سے ہوگا, اللہ تعالیٰ کے اختیار ارادے سے ہوگا, تو اس صورت میں اللہ تعالیٰ کا فاعل مختار ہونا تو ثابت ہو گیا ہو نا. اللہ فاعل مختار ہو گئے اور اس فاعل مختار سے صفات باری کا صدور ہو رہا ہے, صفات باری سرزد ہو رہی ہیں, صفات باری کا وجود ہو رہا ہے. اور قاعدہ یہ پڑھ چکے اور بتلا چکے ہیں کہ فاعل مختار سے صادر ہونے والی چیز, فاعل مختار کا معلول, فاعل مختار کے لیے وجود میں آنے والی چیز حادث بالزمان ہوتا ہے. یا صفات قدیمہ بالزمان کا حادث بالزمان لازم آ رہا ہے. کیا لازم آ گیا؟ حادث بالزمان ہونا لازم آیا جی. ارے اللہ تعالیٰ تو فاعل مختار ہو گئے مگر صفات کیا ہو گئے؟ حادث بالزمان ہو گئے. جبکہ تم اس کو صفات کو کیا مانے ہو؟ قدیم بالزمان بن چکے ہو. تمہارا خلاف ہو رہا ہے, تمہارے خلاف ہو رہا ہے, یہ تمہارے خلاف ہو رہا ہے. تو اس صورت میں اللہ تعالیٰ کا فاعل مختار ہونا تو ثابت ہو گیا, یقین فاعل مختار ہے, مگر صفات قدیم بالزمان نہیں ہو پا رہے ہیں بلکہ قدیم بلکہ حادث ہو رہا ہے. کیا ہو رہا ہے؟ وہ حادث بالزمان ہو رہا ہے, جبکہ قدیم بالزمان تم مان چکے ہو. تو تمہارا قاعدہ یہ ٹوٹ گیا ہے. اچھا جی. اور اگر یہ کہتے ہو کہ صفات اللہ تعالیٰ سے صادر ہوں گے مگر اللہ تعالیٰ کے اختیار اور ارادے کے بغیر ہوں گے. کیا ہوں گے؟ اختیار اور ارادے کے بغیر ہوں گے, تاکہ صفات کا حادث ہونا لازم نہ آئے, تاکہ صفات کا حادث ہونا لازم نہ آئے. اگر یہ کہو گے صفات تو اللہ تعالیٰ سے صادر ہوں گے اللہ تعالیٰ کے اختیار ارادے کے بغیر ارادے بغیر اختیار کے, جیسے حرارت احراق کا شرور آگ کے ارادے اختیار کے بغیر ہوتا ہے, ویسے صفات کا شرور اللہ تعالیٰ سے اللہ کے ارادے اختیار کے بغیر ہوگا تاکہ اس کا صفات کا حادث ہونا لازم نہ آئے, وہ قدیم بھی رہے. لیکن عالم کا شرور اللہ تعالیٰ سے اللہ کے اختیار ارادے سے ہوگا تاکہ اللہ تعالیٰ کا فاعل مختار ہونا ثابت ہو جائے اور لازم آ جائے. اور اللہ تعالیٰ کا جب فاعل مختار ہونا ثابت ہوگا تو عالم بھی حادث ہو جائے گا, عالم بھی حادث ہو جائے گا. تو اگر یہ کہتے ہو کہ صفات کا شرور اللہ تعالیٰ سے بالایجاب ہوگا, اس کے اختیار ارادے کے بغیر ہوگا تاکہ صفات کا قدیم ہونا برقرار رہ جائے, مگر عالم کا شرور اللہ تعالیٰ سے اس کے اختیار ارادے سے ہوگا تاکہ فاعل مختار کا معلول حادث رہے, عالم حادث رہے. اگر یہ کہو گے تو اس صورت میں اللہ تعالیٰ کے لیے ایجاب ہونا لازم آیا, اور ایجاب ایک نقص اور عیب ہے, نقص اور عیب ہونا لازم ہے. کیا لازم آیا؟ نقص اور عیب ہونا لازم آیا. جبکہ اللہ تعالیٰ نقص اور عیب سے پاک ہے, تو اللہ تعالیٰ کا فاعل موجب ہونا لازم آیا, فاعل بالایجاب ہونا لازم آیا.
ایجاب ایک نقص اور عیب، نقص اور عیب لازم آیا، اور اللہ تعالیٰ ہر عیب و نقص سے پاک ہے. تو ان تینوں اسلامی قاعدہ کا ترک وگنے وا، یہ تینوں اسلامی قاعدہ کا چھوڑنا لازم آ رہا ہے. کیوں لازم آ رہا ہے؟ صفات کو قدیم بالزمان اور حادث بالذات ماننے سے. اسے صفات کو قدیم بالزمان اور حادث بالذات ماننا اے جمہور مشاعرہ غلط ہے. آپ اس کو غلط کہہ رہے کہ قدیم بالزمان اور حادث بالذات ہے، ایسا بالکل نہیں ہے. بلکہ متاخرین حمید الزریری اور متاخرین متکلم جو کچھ کہہ رہے ہیں کہ صفات واجب ہے وہی صحیح ہے، صفات واجب ہے وہی صحیح ہے. یہ لوگ واجب کہتے ہیں، حمید الزریری کہتے ہیں صفات واجب ہے، مگر وہ لوگ واجب نہیں مانتے ہیں، وہ قدیم مانتے ہیں. ذات باری صفات باری دونوں کو واجب کرتے ہیں، اور جمہور اشاعرہ صفات باری کو واجب نہیں کرتے ہیں، تو وہ ترد و بدوا لازم آ جائے گا. اس سے بچنے کے لیے تو واجب نہیں بلکہ ممکن ہے. تو شارع کہتے ہیں کہ صفات باری کو قدیم بالزمان اور حادث بالذات ماننے میں بہت سے اسلامی قواعد کا ترک لازم آتا ہے. پہلا اسلامی قاعدہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فاعل مختار ہے. دوسرا اسلامی قاعدہ یہ ہے کہ فاعل مختار کا معاملہ حادث بالزمان ہوتا ہے. تیسرا اسلامی قاعدہ یہ ہے کہ ایجاب نقص اور عیب ہے. اب ہم تینوں اسلامی قاعدہ کا ترک لازم کیسے آتا ہے اس کو سمجھاتے ہیں. صفات قدیمہ بالزمان کا صدور اللہ تعالیٰ سے یا تو اللہ تعالیٰ کے اختیار کے ارادے سے ہوگا یا اللہ تعالیٰ کے اختیار کے ارادے کے بغیر ہوگا. اگر کا تو اختیار کے ارادے کے بغیر ہے تو اللہ تعالیٰ کا فاعل غیر مختار ہونا لازم آتا ہے. پہلا قاعدہ چھوڑ گیا. اگر کا تو اللہ تعالیٰ سے صفات کا صدور، صفات باری کا صدور اس کے اختیار کے ارادے سے ہو رہا ہے تو اللہ تعالیٰ فاعل مختار ہو گئے. مگر فاعل مختار کے معلوم صفات ہے اس کو حادث ہونا چاہیے نا، وہ کیا ہونا چاہیے؟ حادث ہونا چاہیے. مگر تم اس کو کیا مانتے ہو؟ قدیم مانتے ہو. کیا مانتے ہو تم؟ تو فاعل مختار کا معلوم حادث بالزمان ہوتا ہے، مگر تم اس کو مان رہے ہو کیا؟ قدیم مان رہے ہو. اسلامی قاعدہ ترک لازم آئین آیا. اور تیسرا اسلامی قاعدہ یہ کہ ترک لازم اس طرح سے آتا ہے کہ اگر یہ کہتے ہو کہ صفات کا صدور اللہ تعالیٰ سے بالایجاب ہوگا، اس کے اختیار کے ارادے کے بغیر ہوگا تاکہ صفات کا حادث ہونا لازم نہ قدیم میں رہ جائے، اور عالم کا صدور اللہ تعالیٰ سے اللہ کے اختیار کے ارادے سے ہوگا تاکہ اللہ تعالیٰ فاعل مختار ہونا ثابت ہو جائے اور عالم بھی حادث ہو جائے. کیونکہ فاعل مختار حادث بالزمان ہوتا ہے تو عالم حادث ہوگا. اگر یہ کہو گے تو اللہ تعالیٰ کے لیے ایجاب ہونا لازم آئے گا، اللہ تعالیٰ کا فاعل موجب ہونا لازم آئے گا. کیونکہ تم نے کہا کہ صفات کا صدور اللہ تعالیٰ سے اس کے اختیار ارادے کے بغیر ہو رہا ہے، بال ایجاب ہو رہا ہے، اور ایجاب اللہ تعالیٰ کے نقص اور عیب ہے. تیسرا اسلامی قاعدہ چھوٹ گیا کہ اللہ تعالیٰ ہر نقص عیب سے پاک، ایجاب نقص اور عیب ہے اس سے پاک اللہ تعالیٰ، اس کا چھوٹ لازم آ رہا ہے. تیسرا قاعدہ اسلامی قاعدہ چھوڑا. ارے اللہ تعالیٰ موجب نہیں تو تم اس کو موجب مان رہے ہو، ایجاب اس کے لیے ثابت کر رہے ہو. اللہ تعالیٰ ایجاب تھوڑا ہے، جو کام کرتا ہے ارادے اختیار سے کرتا ہے. یہ تینوں اسلامی قاعدہ کا ترک لازم آ رہا ہے. اس لیے اے جمہور اشاعرہ اللہ تعالیٰ کی صفات کو قدیم بالزمان حادث بالذات نہ کہو. قدیم بالزمان حادث بالذات نہ کہو. حادث بالذات تم نے کیوں کہا کہ ممکن کہنا لازم آ رہا ہے؟ کیونکہ تم نے صفات کو واجب نہیں مانا ہے، ممکن مانا ہے، اس لیے اس کا حادث لازم آ رہا ہے. اس لیے متأخرین کی جو بات وہی صحیح ہے. وفیہ روض لکثیر من القواعد، اور اس میں بہت سے اسلامی قاعدوں کا ترک لازم آتا ہے. کس میں؟ صفات کو قدیم بالزمان اور حادث بالذات ماننے میں بہت سے اسلامی قواعد کا ترک لازم آتا ہے. اب یہ بات کہ صفات قدیم ہیں، صفات واجب ہیں، جیسا کہ متأخرین اشاعرہ کہتے ہیں، حمید الزریری کی متبعین، یا صفات واجب نہیں ہیں بلکہ ممکن ہے جیسا کہ جمہور اشاعرہ کہتے ہیں. تو صفات جمہور اشاعرہ کے مطابق ممکن ہے یا صفات باری متأخرین کے مطابق واجب ہے؟ کیا ہے؟ اس سلسلے میں مزید تحقیق آگے چل کر کے آئے گی. کہاں آئے گی؟ متن کی عبارت ہے وَهِيَ لَا هُوَ وَلَا غَيْرُهُ. اس عبارت کے ذیل میں اس کی مزید تحقیق وہاں آئے گی. اور کیا تحقیق آئے گی؟ تحقیق یہی آئے گی. اب یہ سن لو کیا تحقیق آئے گی. صفات حمید الزریری کے مطابق واجب ہی ہیں، ممکن نہیں ہیں، اور واجب لذات ہی ہیں. مگر یہاں پر واجب ثابت کے معنی میں ہے. صفات واجب لذات ہی ہے، یعنی ثابت لذات ہی ہے. یہ صفات اللہ تعالیٰ کی ذات کے لیے ثابت ہے. تو حمید الزریری جو کچھ کہہ رہے ہیں وہی صحیح ہے. صفات ممکن نہیں ہے، صفات حادث نہیں ہے، بلکہ صفات واجب ہیں، اور واجب بمعنی ثابت کے ہے. صفات واجب ہے، کس انہیں ثابت ہے. کس کے لیے ثابت؟ اللہ کی ذات کے لیے ثابت ہے. یہی وہاں تحقیق آئے گا. ارے ہم نے کہا حرامی ہے،
हरामी कहाँ मौलाना आप? अरे मोहतरम हैं आप, हैं क्या? अरे काबिल एहतराम आप हैं, आज मेरे काबिल एहतराम है, काबिल अदब है, सर पे साथ कीजिए, आपको सर पर एहतराम हो गया ना जी। कल वीडियो देख रहे थे, पैसा करने पढ़ाना हमको। चलो, अल हय्युल क़ादिर अलीम मुस्तमीउल बसीर शाई अल मुरीद। अल्लाह की सिफात बयान कर रहे हैं। अल्लाह वाहिद है, अल्लाह कदीम है। अल्लाह की सिफत आगे बयान कर रहे हैं। अल्लाह है, अल्लाह कादिर है, अल्लाह अलीम है, अल्लाह समी है, अल्लाह बसीर है, अल्लाह शाई है। तो हयात, कुदरत, इल्म, समा, बसर, इरादा, मशीयत, ये तमाम सिफात अल्लाह ताला के लिए साबित हैं। हयात 1, कुदरत 2, इल्म 3, समा 4, बसर 5, इरादा, मशीयत 6। करिए 6 सिफात अल्लाह ताला के लिए साबित हैं। जहाँ अल्लाह ताला वाहिद है, जहाँ अल्लाह ताला कदीम है, वहीं ये 6 सिफात अल्लाह ताला के लिए साबित हैं। इन 6 सिफात के सबूत पर कई दलील पेश कर रहे हैं आगे। लियान्ना बदाहतल अक्ल जाज़बतुल बयान मुहदसल आलम अला हादल नम्तुल बदी' वन निज़ामिल मुहकम मामा यश्तमिलु अलैहि अफ़आल मुत्क़िना वन नुक़ूशुल मुस्तासना ला यकूनु बिदून हादिस सिफात। ये पहली दलील है। अल्लाह ताला इन 6 सिफात के साथ मुत्तसिफ़ है। अल्लाह ताला के लिए 6 सिफात साबित हैं। अल्लाह ताला के लिए इन 6 सिफात के सबूत पर पहली दलील ये है कि इस आलम को अनोखे ढंग, ये आलम जो है, आलम ये दुनिया, ये संसार, कायनात एक अनोखे ढंग पर है। अल्लाह ताला ने इस अनोखे ढंग पर इसको पैदा किया है, अजीब व गरीब ढंग पर है। क्या अनोखा है? एक भी पिलर कहीं नहीं है मरदूद कहीं की, मगर आज भी आसमान उसी तरह से कायम से पहले था, बगैर पिलर, और कहीं से कोई झड़ा भी आज तक नहीं है। अनोखा ढंग है जी। और मुस्तहकम निज़ाम पर अल्लाह ने इस आलम को बनाया है, और इस आलम में अल्लाह ताला ने मजबूत कारीगरियाँ भी दिखलाई हैं, और मुस्तहसन नुक़ूश व निगार भी दिखलाए हैं, पसंदीदा नुक़ूश व निगार भी दिखलाए हैं। तो इस आलम के अजीब व गरीब ढंग पर पैदा होने को देखकर, इस आलम के मुस्तहकम निज़ाम को देखकर, इस आलम के बनावट को देखकर, और इस आलम के मजबूत कारीगरियों को देखकर, इस आलम के पसंदीदा नुक़ूश व निगार को देखकर हर आदमी यकीनी तौर पर इस बात का यकीन करेगा, और यकीन किए बगैर नहीं रहेगा, और बदाहत के साथ यकीन करेगा कि इस आलम का बनाने वाला यकीनन हयात, कुदरत, इल्म, समा, बसर, इरादा, मशीयत के साथ मुत्तसिफ़। इन सिफात के साथ मुत्तसिफ़ हुए बगैर वो इस आलम को ऐसा बना ही नहीं सकता है। इन सिफात के साथ मुत्तसिफ़ हुए बगैर ऐसा वो बना ही नहीं सकता है, यकीनन इस बात से मुत्तसिफ़ होगा। तो इस आलम के अनोखे अंदाज पर पैदा होने को देखकर, मुस्तहकम निज़ाम और सिस्टम को देखकर, मजबूत कारीगरियों को देखकर, पसंदीदा नुक़ूश व निगार को देखकर हर आदमी यकीन करने पर मजबूर होगा कि यकीनन इस आलम का पैदा करने वाला, बनाने वाला इन सिफात के साथ ज़रूर मुत्तसिफ़ होगा। इल्म, कुदरत, समा, बसर, ज़रूर मुत्तसिफ़ होगा। बगैर इन सिफात के साथ मुत्तसिफ़ हुए आलम को ऐसा बना ही नहीं सकता है, लेकिन बनाया इसका इस तरह समझे दलील। ये पहली दलील है। अल्लाह ताला है, अल्लाह ताला कुदरत वाला है, इल्म वाला है, समा वाला है, बसर वाला है, इरादा, मशीयत वाला है। इसलिए कि अक्ल बदीही तौर पर इस बात का यकीन करती है कि इस अनोखे ढंग पर और मुस्तहकम निज़ाम पर, उन मजबूत कारीगरियों और पसंदीदा नुक़ूश व निगार के साथ जिस पर यह आलम मुश्तमिल है, इसके साथ इस आलम को बनाने वाला यकीनन इन सिफात के बगैर नहीं होगा। ला यकूनु बिदून हादिस सिफात, इन सिफात के बगैर नहीं होगा। एक दलील हो गई। दूसरी, इन सिफात का अल्लाह ताला के लिए साबित होने पर दूसरी, अला अन्ना अज़दादहा अन्ना क़ाइस यजिबु तनज़ीहुल्लाह ताला अन्हा, इन सिफात के जो अज़दाद हैं वो अल्लाह का एक नुक्स और ऐब है जिससे अल्लाह ताला को पाक करना वाजिब है।
اگر کہو گے اللہ تعالیٰ کے لیے حیات ثابت نہیں ہے تو حیات کا الٹا کیا ہوتا ہے؟ موت. اللہ کے لیے موت ثابت ہوگا، اللہ مرے ہوئے ہیں. اگر کہتے ہو اللہ کے لیے قدرت ثابت نہیں ہے تو قدرت کا الٹا کیا ہوتا ہے؟ عجز. اللہ تعالیٰ عاجز ہے، عجز اللہ کے لیے ثابت ہوگا. اگر کہتے ہو اللہ عالم نہیں ہے، علم کا الٹا جہل ہوتا ہے. اللہ علم کے ساتھ متصل نہیں ہوتا، جہل کے ساتھ متصل ہوتا ہے، جاہل ہے. سما کو الٹا ہوتا ہے بہراپن. اگر کہتے ہو اللہ سمیع نہیں ہے، صفت سمع سے متصل نہیں ہے، اس کا الٹا بہرا ہوگا، بہرا کے ساتھ متصل ہوں گے، اللہ بہرا ہوں گے. بصیر کا الٹا ہوتا ہے نابینا، اندھا، تو اللہ بصیر نہیں بلکہ نابینا ہے. مطلب عدم بصارت سے اللہ متصل ہوں گے. ارادہ مشیت کے ساتھ اللہ متصل نہیں ہے. ارادہ مشیت کا الٹا کیا ہوتا ہے؟ مجبور ہونا، تو اللہ مجبور ہے اس کا مطلب. اور اللہ کا مرا ہوا ہونا، اللہ کا عاجز ہونا، اللہ کا جاہل ہونا، اللہ کا بہرا ہونا، اللہ کا نابینا ہونا اور اللہ تعالیٰ کا مجبور ہونا ثابت ہو رہا ہے. یہ سب صفات اللہ کے ثابت ہو رہی ہے اور یہ صفات اللہ کے نقص اور عیب ہے. تو ان تمام صفات کے جو ازداد ہیں وہ اللہ کے نقص اور عیب ہیں. اگر اللہ تعالیٰ کو اپنی صفات سے متصل نہیں مانتے ہو تو ان کے ازداد سے متصل ماننا پڑے گا. اور ازداد سے متصل ماننے سے اللہ تعالیٰ کا عیب دار ہونا اور ناقص ہونا لازم آتا ہے، جن صفات سے اللہ کو پاک قرار دینا واجب ہے. اور اللہ کو پاک قرار دینا واجب جب ہے تو ان صفات سے اللہ پاک تبھی ہو سکتے ہیں جبکہ اللہ تعالیٰ کی ان صفات کو ثابت مانو. یہ دوسری دیر ہو گئی ہے. اعلیٰ اور علاوہ عظیم ان صفات کے ازداد نقص اور عیب ہیں جن سے اللہ تعالیٰ کو پاک قرار دینا واجب اور ضروری ہے. اس لیے ان صفات کے ساتھ متصل ماننا ضروری ہے. دو دلیل ہو گئی. تیسری دلیل قد ورد الشرع بها وأيضا قد ورد الشرع بها. یہ تیسری دلیل ہے. یہ صفات اللہ کے لیے ثابت ہیں، ان صفات کے اللہ تعالیٰ کے واسطے ثابت ہونے کی تیسری دلیل ہے. تیسری دلیل کیا ہے؟ تیسری دلیل اللہ تعالیٰ کے واسطے ان صفات کو ثابت کرنے کے لیے شریعت سے دلیل پیش کرنے. کس سے؟ ان صفات کو اللہ تعالیٰ کے واسطے ثابت کرنے کے لیے دلیل پیش کریں. کس سے؟ شریعت سے. تو ان صفات کے اس بات میں شریعت سے اصلاح کر رہے ہیں. کیسے؟ شریعت نے ان صفات کو اللہ تعالیٰ کے لیے بیان کیا ہے. شریعت قرآن حدیث شریعت ہے. قرآن نے ان صفات کو، احادیث نے ان صفات کو اللہ کے لیے بیان کیا ہے. قرآن نے کہا ہے اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، هو الحی القیوم. قرآن نے کہا تو اللہ تعالیٰ کے ہے ہونا ثابت ہوا. قرآن نے کہا ان اللہ علی کل شیء قدیر، تو قرآن نے قدرت کو اللہ کے لیے بیان کیا. قرآن نے بیان کیا. قرآن نے کہا علیم بما فی الصدور، علیم بما فی الصدور. قرآن نے اللہ تعالیٰ کے لیے عالم ہونا بیان کیا ہے، علم ہونا بیان کیا ہے. قرآن نے کہا ان اللہ سمیع بصیر، اللہ کے لیے سمع بصر ہونے کو بیان کیا. قرآن نے بیان کیا. قرآن نے کہا یفعل ما یشاء، جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے. تو مشیت اللہ کی صفت ہے، قرآن نے بیان کیا ہے. قرآن نے کہا فعال لما یرید، اللہ جو چاہتا ہے سو کرتا ہے. ارادہ کو قرآن نے بیان کیا ہے. تو ارادہ، مشیت، سمع، بصر، علم، قدرت، حیات، یہ سب قرآن سے ثابت ہے کہ نہیں؟ اور قرآن ہی تو جو بات سب کو شریعت ہے. تو شریعت نے ان تمام صفات کو اللہ تعالیٰ کے واسطے ثابت ہونے کو بیان کیا. جب شریعت نے بیان کیا اس لیے ہم اس صفات کو اللہ کے لیے ثابت مانتے ہیں اور ہم یہ کہتے ہیں کہ اللہ حیات، قدرت، علم، سمع، بصر، ارادہ سے بھرا ہے. اور نیز شریعت نے ان صفات کو بیان کیا اللہ تعالیٰ کے لیے وقت وَأَيْضًا قَدْ وَرَدَ الشَّرْعُ بِهَا، اور نیز شریعت نے ان صفات کو اللہ تعالیٰ کے واسطے بیان کیا ہے. اس لیے ہم کہیں صفات اللہ کے ثابت ہے. بیان کیا ہے یا لایا ہے؟ ورد منا لایا ہے. اور نیز ان صفات کے ساتھ شریعت وارد ہوئی ہے. ان صفات کو اللہ تعالیٰ کے واسطے شریعت نے بیان کیا ہے، اس لیے صفات اللہ کے ثابت ہے. تو ان صفات کا اللہ تعالیٰ کے واسطے ثابت ہونے کی تین دلیلیں ہو گئی. اب آگے اعتراض وہ بعضها مما لا يتوقف ثبوت الشرع عليها فيصح التبصر بالشرع فيها كالتوحيد وخلاف وجود الثاني وكلام ونحو ذلك مما يتوقف ثبوت الشرع عليه. اعتراض، ایک اعتراض اس کا یہ جواب ہے. یہ عبارت وہ بعضها مما يتوقف ثبوت الشرع عليها، یہ عبارت جو ہے یہ عبارت شرع کی، یہ ایک سوال مقدر کا جواب ہے. سوال مقدر کیا ہے؟ سمجھو.
سوال سمجھو، آپ نے اللہ تعالیٰ کے واسطے ان صفات کو ثابت کرنے میں شریعت سے استدلال کیا، کیا کرے گا نہیں؟ اس سے سوال کیا؟ ان صفات کا اللہ کے واسطے اس بات نے شریعت سے استدلال کیا. یہ شریعت سے استدلال کرنا صحیح نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کے واسطے ان صفات کو ثابت کرنے میں شریعت سے استدلال کرنا صحیح نہیں ہے. کیوں صحیح نہیں ہے؟ شریعت نام ہے کس کا؟ ہر طرح سے کامل و مکمل اور عیوب و نقائص سے پاک قانون کا نام شریعت ہے. ہر طرح سے کامل و مکمل اور ہر قسم کے عیوب و نقائص سے پاک قانون کا نام شریعت ہے. اس قانون کا نام شریعت ہے جو ہر لحاظ سے کامل و مکمل ہو اور ہر عیب و نقص سے پاک. ہماری شریعت ہر لحاظ سے کامل ہے، مکمل ہے اور ہر عیب و نقص سے پاک ہے. دنیا کا شریعت، دنیا کا قانون میں دنیا بھر کا عیب و نقص ہے، مگر ہماری شریعت کو عیب نقص نہیں. تو شریعت نام ہے کامل و مکمل اور ہر قسم کی عیوب و نقائص سے پاک قانون کا. سمجھا شریعت کس کو کہتے ہیں؟ اس قانون کا نام شریعت ہے جو قانون ہر لحاظ سے کامل و مکمل ہو اور ہر قسم کے عیب و نقص سے پاک ہے. سمجھا شریعت کی تعریف؟ اور ایسا قانون، ایسی شریعت ہر طرح سے کامل و مکمل اور ہر قسم کے عیوب و نقائص سے پاک قانون اور پاک شریعت کو وہی وضع کر سکتا ہے جو صفات کمالیات کے ساتھ متصل ہو، جو ہر طرح سے کامل و مکمل ہو اور جو صفات کمالیات سے متصل ہو. صفات کمالیہ کون ہیں؟ یہی 8 ہیں: علم، قدرت، سمع، بصر، ارادہ، مشیت، تکوین، کلام. یہ صفات کمالیہ کہلاتی ہیں اور ان صفات کمالیہ سے جو متصل ہوتا ہے اس کو کامل کہا جاتا ہے. تو ایسا قانون وہی وضع کر سکتا ہے جو صفت کمال سے متصل ہو، یعنی ان صفات کمالیہ سے متصل ہو. وہی ایسا قانون وضع کر سکتا ہے، وہی ایسا قانون وضع کر سکتا ہے. اس لیے اگر آپ یہ کہتے ہو کہ اللہ تعالیٰ کے واسطے ان صفات کے ثبوت میں اگر شریعت سے استدلال کرو گے، کیا کرو گے؟ اگر شریعت سے استدلال کرو گے تو یہی کہنا پڑے گا کہ شریعت کے شریعت ہونے کا ثبوت، یعنی ہر طرح سے کامل و مکمل کوئی نقائص سے پاک قانون ہونے کا ثبوت اس بات پر موقوف ہے کہ ان کا بنانے والا ان صفات کے ساتھ متصل ہو. یہ کہنا پڑے گا نا، ان کا بنانے والا ان صفات کے ساتھ 8 صفات متصل ہو. تو ہر طرح سے کامل و مکمل اور ہر قسم کوئی نقائص سے پاک قانون ہونا موقوف ہے اس بات پر کہ اس کا بنانے والا کیسا ہو؟ ان صفات کے ساتھ متصل ہو. اب اللہ تعالیٰ کے واسطے ان صفات کو ثابت کرنے میں شریعت سے استدلال کرو گے تو یہ کہنا پڑے گا اور شکل یہ بنے گی کہ شریعت کے شریعت ہونے کا ثبوت موقوف ہے اس بات پر کہ اس کے لیے صفات کمالیہ ثابت ہے. اور اللہ تعالیٰ کے واسطے ان صفات کمالیہ کی اس بات میں تم شریعت سے استدلال کرو گے تو یہ کہو گے کہ شریعت کے شریعت ہونے کا ثبوت اس بات پر موقوف ہے کہ صفات کمالیہ اس کے لیے ثابت ہے، اور ان کے لیے صفات کمالیہ کا ثبوت کس سے ہوگا؟ شریعت سے. کس سے ہوگا؟ شریعت سے. تو اب نتیجہ کیا نکلا کہ شریعت کا ثبوت موقوف ہے شریعت پر. نتیجہ کیا نکلا؟ شریعت کا ثبوت موقوف ہے شریعت پر. اور یہ توقف الشرع نفسی کہلاتا ہے، اور توقف الشرع سے دور کہلاتا ہے، اور دور باطل ہے. یہ باطل لازم آیا. یہ باطل کیوں لازم آیا؟ ان صفات کو اللہ تعالیٰ ثابت کرنے میں شریعت سے استدلال کرنے سے. اس لیے اللہ تعالیٰ کے واسطے ان صفات کی اس بات میں شریعت سے استدلال درست نہیں ہے. جب درست نہیں ہے تو وقت ایضاً قد ورد الشرع جو آپ نے کہا کہ کام غلط آتا ہے، یہ صحیح نہیں. یہ ہے اعتراض، یہ ہے سوال. اس سوال کا جواب دے رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی صفات 2 طرح کی ہیں. ایک صفات تو وہ ہیں کہ جن صفات پر شریعت کا ثبوت موقوف نہیں ہے، وہ صفات ہوں تبھی شریعت ثابت ہوگی، ورنہ ایسی بات نہیں ہے. اور کچھ صفات وہ ہیں کہ جن پر شریعت کا ثبوت موقوف ہے. تو کچھ صفات اللہ تعالیٰ کی وہ ہیں جن پر شریعت کا ثبوت موقوف نہیں ہے، اور کچھ صفات وہ ہیں جن پر شریعت کا ثبوت موقوف ہے. جن صفات پر شریعت کا ثبوت موقوف نہیں ہے وہ صفت کون ہے؟ توحید. کون ہے جی؟ توحید. توحید اللہ کی ایک صفت ہے. توحید اللہ کی ایسی صفت ہے کہ اس پر شریعت کا ثبوت موقوف
نہیں ہے. یہ نہیں کہا جائے گا کہ اللہ اگر ایک ہوگا واحد ہوگا تبھی اس سے کسی قانون کا صدور ہوگا, شریعت کا صدور ہوگا, شریعت کا صدور قانون کا صدور ہوگا. اور جہاں حاکم اور اللہ ایک کے بجائے دو ہو گئے تو وہاں کوئی قانون نہیں ہوگا, کوئی شریعت نہیں ہوگا, ایسا نہیں کہا سکتا. بلکہ کسی علاقے میں کسی جگہ میں ایک حاکم کے بجائے دو حاکم ہوں, ایک الہ کے بجائے دو الہ ہوں, تو ان دونوں الہ اور دونوں حاکموں کے قانون کی اطاعت کرنا واجب اور ضروری ہوگا. یہ کہہ کر ریجیکٹ نہیں کہہ سکتا ہے کہ چونکہ دو خدا ہو گئے, دو الہ ہو گئے, اس سے ان دونوں کی بات واجب اطاعت کے لیے نہیں ہوگی, یہ نہیں کہہ سکتا ہے. ماننا پڑے گا. تو شریعت کا ثبوت توحید پر نہیں ہے. ایک خدا ہونے پر شریعت کا ثبوت نہیں ہے. ایک بجائے دو خدا ہو تو یہ شریعت کا وجود ہوگا, شریعت کا ثبوت ہوگا اور ماننا پڑے گا. تو توحید اللہ کی ایسی صفت ہے کہ اس پر شریعت کا ثبوت موقوف نہیں ہے. جب نہیں ہے تو اللہ کے ایک ہونے کو ثابت کرنا اگر ہے, اللہ تعالیٰ کے واسطے وحدانیت کو ثابت کرنا ہے, اس وحدانیت کے ثابت کرنے میں شریعت سے استدلال کرنا درست ہوگا. کیا ہوگا؟ اللہ کے ایک ہونے کو ثابت کرنے میں شریعت سے استدلال کرنا درست ہوگا, صحیح ہوگا. ہم اسے اثبات کر سکتے ہیں, ہم کہہ سکتے ہیں اللہ ایک ہے, دلیل قرآن پاک سے. لیکن کچھ صفات اللہ تعالیٰ کی وہ ہے کہ جن پر شریعت کا ثبوت موقوف ہے. جیسے اللہ کا موجود ہونا, اللہ کا امر نہیں کے ساتھ کلام کرنا, اللہ کا امر نہیں کے ساتھ کلام کرنا, یہ اللہ کی صفت ہے. اللہ کا موجود ہونا یہ اللہ کی صفت ہے. تو جب تک کہ اللہ تعالیٰ کے پاس یہ صفات ثابت نہ ہو تب تک شریعت کا ثبوت نہیں ہوگا. اللہ تعالیٰ سے کسی بھی شریعت کا ثبوت, کسی قوم کا ثبوت کامل مکمل اور ہر قسم کے عقائد سے پاک قوم کا ثبوت اور وجود تبھی ہوگا جب کہ اللہ پہلے سے موجود ہو, تبھی ہوگا جب کہ اللہ تعالیٰ امر نہیں کے ساتھ کلام کرے. اگر اللہ موجود نہیں ہے اور اللہ موجود اگر ہے مگر وہ کلام نہیں کر رہا, گونگا بیٹھا ہوا ہے, کوئی شریعت کا ثبوت ہوگا؟ کوئی قانون اس سے نکلے گا؟ نہیں نکلے گا. تو اللہ تعالیٰ کا موجود ہونا اور اللہ تعالیٰ کا متکلم ہونا, امر نہیں ساتھ کلام کرنا, یہ تو صفت ایسی ہے کہ اس پر شریعت کا ثبوت موقوف ہے. جب اس پر موقوف ہے تو ان دونوں صفات کو ثابت کرنے میں شریعت اصلاح کرنا صحیح نہیں ہوگا. ان دونوں صفات کو ثابت کرنے میں شریعت اصلاح کرنا صحیح نہیں ہوگا. ان دونوں کو, کس کو؟ وجود کو اور کلام کو اللہ تعالیٰ کے واسطے ثابت کرنے میں شریعت سے اصلاح کرنا صحیح نہیں ہوگا. کیونکہ شریعت کا ثبوت موقوف ہے اللہ کے موجود ہونے پر, اللہ تعالیٰ کے متکلم ہونے پر. جب تک کہ موجود متکلم نہ ہو تو کسی شریعت کا ثبوت ہوبے نہ کرے گا. اس لیے شریعت ان دونوں صفات کو اللہ کے واسطے ثابت کرنے میں شریعت اصلاح کرنا صحیح نہیں ہے. تو بعض صفات وہ ہیں جن پر شریعت کا ثبوت موقوف نہیں ہے, ان صفات کو اللہ کے واسطے ثابت کرنے میں شریعت اصلاح کرنا صحیح ہے. اور کچھ صفات وہ ہیں کہ جن پر شریعت کا ثبوت موقوف ہے, ان صفات کو ثابت کرنے میں اللہ کے واسطے شریعت اصلاح کرنا صحیح نہیں ہوگا. اور علم قدرت سما بصر ارادہ مشیت تکوین کلام, یہ جو صفات ہیں وہ توحید کی طرح ہیں, ان پر شریعت کا ثبوت موقوف نہیں ہے. جب نہیں ہے تو جس طرح وحدانیت کو ثابت کرنے میں شریعت اصلاح کرنا صحیح ہے, اس طرح ان صفات کو ثابت کرنے میں شریعت اصلاح کرنا صحیح ہے. یہ جواب دیا ہے. وہ بعض اور بعض صفات ایسی ہیں جن پر شریعت کا ثبوت موقوف نہیں ہے, اس لیے اللہ تعالیٰ کے واسطے ان صفات کو ثابت کرنے میں شریعت سے استدلال کرنا صحیح اور درست ہے. وہ صفات کون ہیں؟ مثلا توحید ہے, مثلا توحید ہے, برخلاف شان عالم کے موجود ہونے کے اور شان عالم کے متکلم ہونے کے اور شان عالم کے قادر علیم سمیع بصیر شاہی مرید حیات وغیرہ ہونے کے, کہ یہ سب ایسی صفات ہیں جن پر شریعت کا ثبوت موقوف ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ واسطے ان صفات کو ثابت کرنے میں شریعت سے استدلال کرنا صحیح اور درست نہیں ہوگا. لیس بعرضی, پھر سے بولتے ہیں, شریعت نام ہے ہر طرح سے کامل و مکمل اور ہر قسم کو کوئی نقائص سے پاک قانون کا, اور ایسا قانون وہی وضع کر سکتا ہے جو صفات کمالیہ کے ساتھ متصف ہو. صفات کمالیہ کیا کیا ہے یہ آپ کو, تو ایسا قانون ایسی شریعت وہی وضع کر سکتا ہے, وہی بنا سکتا ہے جو ان صفات کے ساتھ متصف ہو. جو ان صفات متصف نہیں وہ نہیں بنا پائے گا. اب اگر اللہ تعالیٰ کے واسطے ان صفات کو ثابت کرنے میں شریعت سے استدلال کیا جائے گا
تو شکل یہ بنے گی، کیا بنے گی شکل؟ کہنا یہ پڑے گا کہ شریعت کے شریعت ہونے کا ثبوت، یعنی ہر طرح سے مکمل اور نقائص سے پاک قانون کے قانون ہونے کا ثبوت اس بات پر موقوف ہے کہ اس کا بنانے والا ان صفات سے متصف ہو۔ پہلے ان صفات سے متصف ہو تب اس سے شریعت کا ثبوت ہوگا، اور نہیں تو نہیں ہوگا۔ تو شریعت کے شریعت ہونے کا ثبوت اس بات پر موقوف ہے کہ ان کا بنانے والا ان صفات سے متصف ہو، ہے نا؟ ضروری ہے یہ، بغیر ان صفات سے متصف ہوئے بغیر شریعت کا ثبوت نہیں ہو پائے گا۔ اب اگر اللہ تعالیٰ کے واسطے ان صفات کو ثابت کرنے میں شریعت سے استدلال کرو گے تو یہی کہو گے کہ شریعت کے شریعت ہونے کا ثبوت موقوف ہے اس بات پر کہ اس کا بنانے والا ان صفات سے متصف ہے، اور اللہ تعالیٰ کے واسطے ان صفات کو ثابت کرو گے شریعت سے، کیا کرو گے؟ شریعت سے ثابت کرو گے، شریعت سے۔ تو شریعت کے شریعت ہونے کا ثبوت اللہ تعالیٰ کے واسطے ان صفات کو ثابت کرنے پر موقوف ہوا، اور اللہ تعالیٰ کے واسطے ان صفات کو ثابت کرنے موقوف کس پر ہوا؟ شریعت پر ہوا۔ اللہ تعالیٰ کے واسطے ان صفات کو ثابت کرنے میں شریعت سے استدلال کرو گے تو اللہ تعالیٰ کے واسطے ان صفات کا ثابت کرنے موقوف نہیں ہوا۔ تو شریعت کے شریعت ہونے کا ہونا موقوف کس پر ہوا؟ اللہ تعالیٰ کے لیے ان صفات کے ثابت ہونے پر، اور اللہ تعالیٰ کے واسطے ان صفات کا ثابت ہونا موقوف کس پر ہوا؟ شریعت پر۔ حد اوسط 20 میں نکالو، کیا نکل جائے گا؟ شریعت کا ثبوت ہو جائے گا، شریعت کا ثبوت کس پر ہو جائے گا؟ موقوف شریعت پر۔ شریعت کا ثبوت کس پر موقوف ہوگا؟ شریعت پر۔ اور یہ توقف سے ہے، اور توقف سے لا نفسی باطل ہے، کیونکہ یہ دور ہے، دور باطل ہوتا ہے۔ یہ باطل کیوں لازم آیا؟ ان صفات کو اللہ کے واسطے ثابت کرنے میں شریعت سے استدلال کرنے سے، اس لیے اللہ تعالیٰ کی صفات کو ثابت کرنے میں استدلال کرنا صحیح نہیں ہے۔ یہ ہے سوال، اس کا جواب